بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. الصلاة عزیزان محترم حضوران عزیز، سب سے پہلے تو ولادت بسعادت امام ولادت سعادت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ آپ سب کو مبارک ہو. سب سے پہلے تو زمانے کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں، پھر جو ہے ائمہ معصومین کی خدمت میں، شہزادی کی والدہ خدیجہ کبریٰ کی خدمت میں، سب سے بڑھ کر پیغمبر اسلام کی خدمت میں، اور آپ سب مومنین جو ہے ان کی خدمت میں فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ آپ کی ولادت بسعادت مبارک. یہ مبارک کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی خوشی ہے ہمارے، اس میں پیغمبر کو کتنا بڑا عطیہ پروردگار عالم نے عطا فرمایا ہے. ابھی جو بیان آئے گا اس میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کتنا بڑا عطیہ پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام کی خدمت میں عطا فرمایا ہے. چنانچہ اس سورہ ضحیٰ میں 2 آیتیں ایسی ہیں کہ جن 2 آیتوں میں تمام عالم اسلام نے توہین رسالت کے جرم کا ارتکاب کیا ہے اور بڑی آرام سے وہ توہین رسالت کر رہے ہیں. ابھی آپ آیت کو ملاحظہ کریں، بالکل آرام سے توہین رسالت کر رہے ہیں. خود قرآن کی آیت کا وہ معنی کیا جو رسول کی سب سے بڑی توہین ہو رہی ہے، اور تمام عالم اسلام نے اسی معنی کو کیا. ایک آیت میں تو بالکل صریح وہ معنی کیا ہے جس سے پیغمبر اسلام کی توحید صریح ہے، اور مسلمان اس کے پیٹ کا پانی نہیں لگتا کہ پیغمبر کی کتنی بڑی توہین کر دی. جبکہ دوسری طرف دوسروں سے کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں نے جو ہے توہین رسالت کر دی، وہ سب سے بڑی توہین تو خود ہی انجام دے گا تمام عالم سے. ایک آیت تو بالکل صریح ہے، اور دوسری آیت میں اس آیت کے ترجمے کو
صحیح بخاری کی حدیث کے ساتھ ملاتے ہوئے کہ چونکہ تمام عالم اسلام صحیح بخاری کو صحیح کتاب مانتے ہیں، کتاب باری اور خدا کی کتاب کے بعد، چنانچہ اس کے نتیجے کے اندر خود سارے مسلمان بھی دوسری آیت کے اندر بھی توہین رسالت کے خام مرتکب ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ سنیں گے بیان کہ کس طرح توہین رسالت کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور توہین رسالت کے مرتکب ہونے کے لیے ایک صریح آیت ہے، دوسری صحیح بخاری کی روایت کے ساتھ ملا کر توہین رسالت کر رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہو رہا ہے، بس ضحیٰ کے وقت کی قسم۔ ضحیٰ فارسی میں کہتے ہیں چاشت کا وقت، تقریباً صبح کے 10-11 بجے کے قریب کا وقت، اور سورج تھوڑا چڑھ جاتا ہے، اس وقت کو کہتے ہیں ضحیٰ کا وقت۔ ضحیٰ یعنی سورج چڑھنے کا وقت، 10-11 بجے کا تقریباً صبح کا وقت، چاشت کا وقت۔ اور اس وقت کے اندر ہمارے یہاں پر دو عبادتیں انتہائی تاکید کی گئی کہ اس وقت میں انجام دی جائے، چاشت کے وقت میں، ضحیٰ کے وقت میں انجام دی جائے۔ ایک عبادت ہے جس کا نام ہے زیارت عاشوراء، خاص طور پر عاشور کے دن جب پڑھی جائے، اعمال عاشوراء انجام دیے تو یہ چاشت کے وقت کی خاص خصوصیت رکھی ہے۔ یہ چاشت کے وقت میں جب سورج چڑھا ہوا ہوتا ہے، اس وقت جو ہے زیارت عاشوراء، اعمال عاشوراء، روزہ عاشوراء انجام دیے۔ پہلا عمل زیارت عاشوراء، اعمال عاشوراء، یہ چاشت کے وقت کی تاکید ہے۔ ویسے تو انسان کبھی بھی زندگی کا انجام دے سکتا ہے زیارت عاشوراء اور اعمال عاشوراء، لیکن خاص تاکید ہے کہ وہ چاشت کے وقت، ضحیٰ کے وقت پر انجام دیا جائے۔ اور دوسری تاکید یہ آئی ہے کہ ضحیٰ کے وقت میں دوسری عبادت جس کی تاکید ہے وہ ہے دعائے نتبہ، جو زمانے کے امام سے تعلق رکھتا ہے، جس میں جو ہے ہم یہ نتبہ کرتے ہیں، یہ گریہ کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہماری آنکھ سب کچھ دیکھ رہی ہے، سب کچھ سن رہی ہے، صرف اپنے زمانے کے امام سے محروم رہ گئے کہ ہماری آنکھ اپنے زمانے کے امام کو نہیں دیکھ پا رہی، اپنے زمانے کے امام کو نہیں سن پا رہی۔ یہ کتنی جو ہے گریہ کرنے کی بات ہے کہ ہم ہیں، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہے، زمانے کا امام بھی موجود ہے، لیکن کتنے بدقسمت ہیں کہ اپنے زمانے کے امام کی زیارت نہیں کر پاتے۔ یہ نتبہ، یہ گریہ کرنا، یہ رونا ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ اس کو بھی چاشت کے وقت میں تاکید کیا گیا ہے کہ چاشت کے وقت کے اندر پڑھا جائے، یعنی تقریباً 10 بجے کا وقت، صبح کا وقت۔ یہ جو ہے جب سورج تھوڑا طلوع کر کے تھوڑا چڑھا ہوا ہوتا ہے، اس وقت پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ ویسے تو کبھی بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ جیسے دعائے کمیل کی تاکید کی گئی ہے کہ دعائے کمیل شب جمعہ پڑھی جائے، دعائے کمیل کی تاکید ہے کہ شب جمعہ پڑھی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں دعائے کمیل، لیکن خاص تاکید ہے کہ شب جمعہ کو دعائے کمیل پڑھی جائے۔ بس یہ دو عبادتیں بس ضحیٰ کے ٹائم پر اور یہ چاشت کے ٹائم پر پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس 4 سورے ایسے ہیں کہ نماز میں اگر وہ سورے پڑھے جائیں تو 2 سورے کی جوڑی بنائی گئی۔ یہ 4 سورے 2 کی جوڑی پڑھنا، ایک سورے سے کام نہیں چلے گا۔ الحمد کے بعد قل ہو اللہ پڑھتے تو اس میں کام چل جاتا ہے، لیکن یہ 4 سورے ایسے ہیں کہ 2 کی جوڑی پڑھنا ہے۔ ایک تو یہی سورہ ضحیٰ کے ساتھ الم نشرح والا سورہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح فیل کے ساتھ سورہ
ایلاف قریش پڑھنا ہے. یہ دونوں کی جوڑی جوڑی بنائے گی کہ ایک سورہ نماز میں کافی نہیں، دونوں سوروں کو ملا کر کے پڑھا جائے تب وہ کفایت کرتا ہے. چنانچہ جوڑی جوڑی بنائے گی اور اس جوڑی میں اور ضحیٰ کے اندر پیغمبر کو اللہ نے دنیا کی 3 اہم نعمتیں شمار کی ہیں. تو علم نشرح میں پروردگار نے آخرت کی نعمت 3 کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ روحانی نعمت کا جو ہے وہ علم نشرح میں تذکرہ کیا گیا. علم یجدک یتیما فآویٰ، پیغمبر سے کہا جا رہا کہ حبیب کیا ہم نے تمہیں یتیم نہ پایا کہ تمہیں حضرت ابو طالب کی پناہ عطا کی، اور حضرت ابو طالب کی پناہ میں رہے ہمیشہ. کتنے کافر ظالم اور کیسے جو ہے خونخوار درندے تھے، اس کے باوجود ابو طالب کی پناہ میں رکھا. لم یجدک یتیما فآویٰ، پناہ ہے ابو طالب. ووجدک ضالا فہدیٰ، یہی وہ آیت ہے کہ جس پر تمام عالم اسلام نے رسول اللہ کی صریح توہین کی. ابھی عرض کریں گے ووجدک ضالا فہدیٰ، اور حبیب ہم نے تمہیں ضال پایا تو لوگوں کو آپ کی طرف ہدایت کی. ابھی ضال کا معنی اس لیے نہیں کر رہے کہ مجھے جو ہے وہ اس مقصد تک پہنچنا کہ تمام عالم اسلام نے کیسے توہین کیے، صریح اس آیت کے. اس لیے ابھی ترجمہ نہیں کر رہا، ترجمہ ہم اپنے لحاظ سے بعد میں کریں گے، پہلے توہین والا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. تمام عالم اسلام اس توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں. چنانچہ جو ہے وجدک ضالا فہدیٰ، چنانچہ جو ہے اے حبیب ہم نے تمہیں ضال پایا تو لوگوں کو آپ کی طرف ہدایت کی. الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ. اے حبیب تیسری نعمت بتائیں، دوسری نعمت ابھی جو چھپی ہوئی بعد میں عرض کریں گے. وجدک ضالا فہدیٰ میں دوسری نعمت، تیسری نعمت یہ بتائیں پیغمبر کو جاتا ہے. وجدک عائلا فأغنیٰ، اے حبیب ہم نے تمہیں تنگ دست پایا. عائل تنگ دست پایا یعنی مالی لحاظ سے کمزور پایا. فہدیٰ وعائلا فأغنیٰ، تو ہم نے تمہیں بے نیاز کر دیا خدیجہ کی دولت سے. خدیجہ کی دولت کی طرف اشارہ کیا گیا. یہ 3 آیتوں میں 3 نعمتیں پروردگار عالم نے پیغمبر کو اس دنیا میں عطا کی تھی، دنیاوی نعمتیں. چنانچہ ان 3 نعمتوں کے اندر آئیے دوسری آیت اس کے اندر صریح توہین رسالت کو انجام دیا. ووجدک ضالا فہدیٰ، ضال آپ کو یاد ہوگا ہم تو سورہ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں. ضالین کا مطلب کیا؟ نہ ہمیں جو ہے وہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جس پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. ضال مطلب گمراہ، گمراہی کا راستہ بھی نہیں دکھا اور ہمیں جو ہے اس پر غضب کیا گیا اس کا راستہ بھی نہیں دکھا، وہ الحمد نے کہا گیا. اور ظالم کا معنی یہ لوگ کرتے ووجدک ضالا فہدیٰ، یعنی رسول خود گمراہ تھے پھر اللہ نے ان کی ہدایت. دیکھیں کتنا صریح رسول کی رسالت کی توہین کر رہے ہیں اور تمام عالم اسلام کے ہی ترجمہ کر رہا کہ رسول خود گمراہ تھے. یہ معنی کر رہا ہے. ضالا کا مطلب ظالم والا معنی ہے. رسول خود گمراہ تھے اور اللہ نے ان کی ہدایت، یعنی کچھ عرصے تک پیغمبر بھی گمراہی کے اندر رہے. اس طرح جزیرۃ العرب کے اندر عرب کے رہنے والے گمراہی والے مزاج رکھا کرتے تھے، پیغمبر بھی وہی مزاج رکھا کرتے تھے. بعد میں اللہ نے پیدا کیا. یہ ترجمہ کر رسالت کی توہین صریحاً اس آیت پر جانتے ہیں.
رسالت کی توحید سریعہ آیت کے اندر ترجمہ، اور رسالت کی توحید کر رہے ہیں، اور اسی بنیاد پر وہ نقطہ آپ کے ذہن نشین ہونا چاہیے کہ پیغمبر نے اعلان رسالت کیا، اس سے پہلے جبرائیل امین نے پیغمبر کا سینہ چاک کر کے ان کے دل میں کالا دھبا تھا، وہ دھبا نکالا، اور اس کے بعد جو ہے پیغمبر کو ہدایت ہوئی۔ یہ حدیث بھی کیسی حدیث ہے دیکھیں، اور وہ جو ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے کہ وہ جو ہے پیغمبر نے اعلان رسالت کیا، اس سے پہلے جبرائیل امین نے پیغمبر کے سینے کو چاک کر کے بائی پاس آپریشن کیا، اور آپریشن کر کے ان کے دل سے وہ کالا دھبا جو شرک و بت پرستی کا دھبا تھا، وہ کالا دھبا نکال کر پیغمبر کو صحیح کیا گیا، اور صحیح کرنے کے بعد جو پیغمبر نے اعلان رسالت اعلان نبوت کیا ہے۔ دیکھیے کیا توحید ہے، اور یہ تمام عالم اسلام مان رہے ہیں، دونوں چیزیں مان رہے ہیں، ایک تو گمراہ تھے ہدایت کیا، اور گمراہ ہونے کی یہ جو ہے روایت بھی پیش کرتے صحیح بخاری کی کہ جو ان کے دل میں کالا دھبا بت پرستی کا تھا، وہ شرک کے زمانے کا دھبا تھا، اس کو آپریشن کر کے نکالا جبرائیل امین نے، پھر جو پیغمبر اسلام نے ہدایت کے راستے پر۔ کیا توحید رسالت اتنے آرام سے کر رہے ہیں، ان کے پیٹ کا پانی نہیں ہل رہا، اور دوسروں کو بالکل صحیح بات بھی کر رہے ہوں گے تو الزام لگاتے تھے توہین رسالت کرے، خواہ توہین رسالت کے الزام لگاتے، خود بھی کسی سری جو ہے توہین کر رہے ہیں۔ اس میں جو ہے ایک نقطے کی طرف میں آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور بہت دقیق بات ہے، اگر آپ اس تک ہمارے پیغام تک منتقل ہو جائے تو کیا ہی کہنا، آپ اش کر اٹھیں گے کہ کتنی عظمت ہے، ہم مذہب اہل بیت کے ماننے والے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ لوگ ہم شیعوں پر الزام لگاتے کہ شیعہ مذہب عبداللہ ابن سبا نے بنایا، ایجاد کیا شیعہ مذہب کو خلیفہ کے مقابل میں، خلفاء کے مقابل میں شیعہ مذہب عبداللہ ابن سبا یہودی نے شیعہ مذہب ان خلفاء ثلاثہ کے مقابل میں ایجاد کیا، یہ الزام لگاتے ہیں۔ ہم اس سے سروکار نہیں رکھتے، ہم جو ہے ان کے جواب نہیں دے رہے، ہم اپنے روش کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ الزام اس کو پیش نظر رکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ الزام لگاتے ہیں کہ شیعہ مذہب خلفاء کے مقابل میں عبداللہ ابن سبا یہودی نے ایجاد کیا ہے، یہ بڑا الزام شیعت پر لگایا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم اس سے سروکار نہیں رکھتے ہیں، اس کو اس اعتراض کو اپنی جگہ پر رہنے دیں، ہم جو بات کریں اس پر آپ توجہ کریں، اس لیے اس اعتراض کو پیش کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم خود مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ یہودیوں نے مسلمانوں سے کب دشمنی کرنا شروع کی؟ وہ کہیں گے ہمارے اسلام سے جو یہودی اسلام کے دشمن تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے، پیغمبر اسلام کے دشمن تھے۔ ہم کہتے نہیں، اگر یہ اول اسلام سے ہو تو پھر بھی آپ کا یہ نظریہ کہ خلفاء کی دشمنی پیدا کی، اگر پیغمبر اسلام کے زمانے سے پیغمبر کے زمانے سے چلا رہا، خلفاء کی وجہ سے نہیں آیا، بلکہ ہم تو اس سے بھی بڑھ کر دعویٰ کر رہے ہیں کہ پیغمبر کی پیدائش سے پہلے جد امجد ان کے جو جد امجد جو جناب ہاشم کی شہادت ہوئی، پیغمبر کے والد بزرگوار محمد بن عبداللہ کی شہادت پاس ہوئی، اور جو ہے ان کی والدہ آمنہ پر جو ہے مختلف قسم کے حملے کیے گئے، تو اس کا مطلب جو ہے جو دین مبین اسلام کی اور جو صحیح روش اسلام کی اس کی مخالفت یہودیوں کے آبا و اجداد پیغمبر سے چل رہی تھی، نہ خلفاء کے وقت میں۔
اس وقت سے جو مخالفت کر رہے ہیں، اس وقت جو ہے مخالفت کرنے کے لیے جو تلے ہوئے تھے، اس میں جناب ہاشم کی شہادت واقع ہو گئی۔ جب سے یہودیوں کو پتہ چلا کہ آخری زمانے کا نبی ہماری قوم میں سے نہیں آنے والا ہے، بنی اسماعیل میں سے آنا ہے، بنی یعقوب میں سے نہیں آنے والا ہے۔ بنی اسماعیل پیغمبر کی جو نسل ہے، حضرت ابراہیم کے اندر سے اسماعیل گئے، اسماعیل کے بعد جو ہے جناب ہاشم اور عبد المطلب اور ابو طالب کے ذریعے سے جو سلسلہ چلا، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ نبوت اور رسالت و خاتمیت چلنے والی ہے۔ جب یہودیوں کو پتہ چلا کہ آخری زمانے کا نبی ہمارے نبی سے نہیں آنے والا، بنی اسماعیل سے آنے والا ہے، تب سے جو ہے یہودیوں نے آبا اجداد پیغمبر کی مخالفت شروع کر دی۔ یہ مخالفت یہودیوں کی خلفاء کے زمانے میں شروع نہیں ہے کہ آپ شیعوں پر الزام لگائیں کہ یہودیوں نے عبداللہ ابن سبق مل کر کے جو ہے وہ شیعہ مذہب بنایا۔ خلفاء سے پہلے یہ چل رہی تھی، آپ خود بھی جانتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کر دشمنی پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، آپ اس بات کو اور دقت سے نوٹ فرمائیے گا کہ یہودیوں نے جو دشمنی کی ہے اس میں اسلام کا نیا ورژن پیش کر رہی ہے۔ جو حقیقی ورژن تھا پیغمبر اسلام اہل بیت کا، اس ورژن اسلام کا حقیقی جو ہے وہ قانون تھا، اس کی وجہ یہودیوں نے اپنی طرف سے اسلام بنا کر اسلام کا نیا ورژن جو ہے مسلمانوں کے سامنے پیش کر کے وہ یہودی ورژن اس کو سب سے زیادہ کام کیا اور اس کو دفاع کرنے کے بعد اس کو اہمیت بھی دی، اور اس کی مخالفت کوئی کرے تو اس مخالفت کو ان کو سرکوب بھی کیا گیا، نیا ورژن پیش کر دیا۔ اسلام جعلی جو یہودیوں کو بنایا ہوا ہے، اور سب مانتے، شیعہ سنی سب مانتے، اسرائیلیات کی روایات وہ ہے جو یہودیوں عیسائیوں نے بنا کر کے اسلام میں داخل کر دی ہے۔ دوسرا ورژن پیش کر کے اسلام کا یہودیوں نے، اور دوسرا ورژن، اس دوسرے ورژن کی مثال یہی ہے کہ رسول کو گمراہ سمجھیں گے۔ دوسرا ورژن یہی ہے کہ رسول کا بائی پاس کر کے آپریشن کر کے اس کے دل سے یہ نکالا جائے گا، وہ کالا نشان کہ جو ہے یہ دوسرا ورژن یہودیوں کا بنایا ورژن ہے جو اسلام پیش کر رہا۔ اور آپ مجھے صحیح بخاری میں ساری چیزیں یہودیوں کا ورژن مل جائے گا سارا ورژن۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارا مذہب یہودیوں نے بنایا، وہ سامنے والوں کا مذہب یہودیوں نے بنایا جو رسول اللہ پر اتنی توہین والے الفاظ استعمال کر، وہ یہودی ورژن ہے کہ جو یہ رسول اللہ کی توہین کر، وہ ہمارا ورژن نہیں ہے، ہمارا قانون نہیں ہے اسلام والا۔ وہ جو سامنے والوں کا قانون ہے کہ جو ہے پیغمبر پر اتنی توہین کر کر کے جو ہے وہ یہودی ورژن ہے اسلام کا، جس کی وجہ سے جو ہے پیغمبر کی اتنی توہین کی جا رہی ہے۔ اور وہ بالکل واضح ہے آج بھی، جب دنیا میں کسی کے دل کا بائی پاس کر کے آپریشن کیا جاتا ہے، اوپن ہارٹ سرجری کی جاتی ہے، دل کا آپریشن کیا جاتا ہے، تو اس وقت جو ہے اوپن آپریشن کرنے کے بعد آج تک کوئی کتنا بھی فاسق کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا مشرک کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا منافق کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا جو ہے کوئی دشمن اہل بیت ہی کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی زیادہ جو ہے کافر ہی کیوں نہ ہو، کبھی آج تک آپ نے دیکھا کہ کسی دل کے اندر سے اوپن ہارٹ سرجری کرنے کے بعد، دل کا آپریشن کرنے کے بعد اس کے دل سے کوئی کالا دھبا نکلا ہو؟ یہ خود بتا رہے کالا دھبے والی روایت کہ ایسی کوئی حقیقت تھی ہی نہیں، یہ یہودیوں کا ورژن تھا جو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ اسلام یہودیوں کا جو اصل میں پیغمبر اور ان کے آبا و اجداد سے دشمنی کرتا ہوا، انہوں نے اپنا ورژن پیش کرنا شروع کیا۔ وہ اصل میں خدا کے پروگرام کی مخالفت کرنا چاہتے، ڈائریکٹ خدا کا مقابلہ یہودی کر رہے ہیں، خالی پیغمبر کا مقابلہ نہیں، یعنی خدا کا جو مشن تھا
کہ بنی اسماعیل میں آخری نبی کی نبوت چلے، اس کے مقابلے میں یہودیوں نے کہا ہم اس مشن کو چلنے نہیں دیں گے. تو خدا کے پروگرام میں یہودیوں نے یہ بنایا کہ اسماعیل بنی اسماعیل کے اندر ہم خاتم انبیاء کو آنے ہی نہیں دیں گے. پہلے تو حملہ کر کے روکنے کی کوشش کی. پھر جب اسلام آ گیا تو اس کے ورژن کے اندر یہودیوں نے تبدیلی کر دی، اور وہ یہودیوں کی تبدیلی میں بار بار آپ دیکھیں گے کہ پیغمبر اسلام کی توہین نظر آئے. اس میں یہودی ورژن ہے کہ جو ہمارے سامنے جو عالم اسلام نے مانا، عالم اسلام بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم کس یہودی ورژن پر اسلام کے نام سے عمل کر رہے ہیں، بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. وہ تو بیچارے ایسے ہی مارے گئے، اردو بن گیا، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے. ان کو ایسا بیوقوف بنا دیا گیا. آپ دیکھیں یہودی ورژن لایا گیا، اس اور یہودی ورژن میں لانے کے بعد اس کی حفاظت کا بھی بڑا انتظام کیا، اس کا پروپیگنڈا بھی بہت کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے مقابلے میں اگر کوئی دوسرا ورژن لانے کی کوشش کرے تو اس کو جو ہے تباہ برباد کر دیتے. آج کی مثال کی طرح دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ نے دیکھا کہ آج کے زمانے میں ٹرمپ اور جو ہے وہ اسرائیل کے وزیر اعظم کا دل بھی جو کاٹ کے نکالا ہے، اس کے اندر بھی کوئی کالا نشان نظر نہیں آئے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث بالکل جھوٹی حدیث تھی جو ہے یہودی ورژن میں بنائی گئی تھی. آج بھی کسی جو ہے دل کے اندر کالا نشان نہیں ہوا کرتا، کتنا ہی منافق کیوں نہ ہو. پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کے خلاف کبھی یقینی دلیل ہوا کرتی ہے، کبھی جو ہے وہ حقیقت کے مخالف بات آ جانا خود اس بات کی دلیل کہنے کی جھوٹی ہے. حقیقت یہ ہے کہ کبھی دل میں کالا نشان ہوتا ہے کہ کتنا بھی مشرک ہو جائے، کتنا بھی کافر ہو جائے، کتنا بھی پلید ہو جائے، کتنا بھی فاسق ہو جائے، کتنا بھی دشمن ہے، کالا نشان تو ہوتا ہی نہیں ہے. پیغمبر جیسے کہ الزام لگا دیا کہ کالا نشان کا وہ بت پرستی کا وہ نکال دیا ہے، یہ الزام لگا دیا. اور یہ اصل وہ ورژن جو ہے یہودیوں کا ورژن تھا جو اصل میں اسلام میں داخل کر کے اسرائیلیات کے ذریعے اور غیر اسرائیلیات چھپ کر کے جو ہے سازشوں کے ذریعے سے داخل کیا اور اس کی حفاظت کا انتظام بھی کیا ہے. آج کی مثال دیکھیے، آج اگر ہولوکاسٹ کے مخالف آپ یورپ میں چلے جائیں، کہیں پر بھی ہولوکاسٹ کے مخالف کوئی بولتا ہے فوراً اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ ہولوکاسٹ کی حفاظت کر رہا ہے، جو ان کا اپنا نظریہ اس کے حساب، یہودیوں کا اپنا نظریہ اس کی حفاظت کر رہا ہے. اور جو ہے ہمارے جیسے ممالک کے وہ جو ہے اپنے یہودی ورژن کی حفاظت کرنے کے لیے آج کیا سپاہی صحابہ کے خلاف نہیں بولے، جس نے اس کی دبا کے اس کے نتیجے کے اندر جو ہے اس کو جیل میں ڈال دیا ہے. یہ وہ اس یہودی ورژن کو چلا رہے سپاہی صحابہ نے بل کے عنوان سے جو ہے اسے جیل کے اندر ڈالا تھا کہ اس کے مقابل میں قبول نہ تھا. اس لیے کہ جب کسی آدمی کو جب دیکھا جائے گا کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، غلط منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اور سامنے والے کو شک ہو جائے کہ ہم جو غلط منصوبہ بندی چل رہے ہیں، تو سامنے والے پر بھی وہی الزام لگا دیا جائے گا جو اصل میں حقیقت خراب کام کو ہم کر رہے ہیں، الزام سامنے والے پر لگائیں تاکہ اسی الزام کو دور کرنے میں اپنی ساری زندگی گنوا دیں. ہو گیا حقیقی اسلام جو پیغمبر و آل پیغمبر کے اسلام تھا، اس کے مقابل میں اس نے جو جھوٹا ورژن اسلامی پیش کر کے جو آل محمد کے جو ہے جتنے بھی جو ہے محمد آل محمد کے آبا و اجداد تھے ان کو تو پہلے جو ہے کوشش کی گئی کہ پیغمبر کا وجود ہی دنیا میں نہ آئے، لیکن پھر جو ہے جب دیکھا تو وجود آ گئے تو انہوں نے اپنا ورژن اسلامی بنا کر کے اسلامی دنیا میں پیش کیا اور تمام عالم اسلام کو اس پر عمل کرنے کا مجبور کیا، تو اس کی مخالفت کر صحابہ کا بھی سامنے آتے ہیں اور جو اس کو زندہ میں ڈال دیا. وہ کہے کہ بھائی یہ تو جو ہے وہ اسلام کی مخالفت کر رہا. یہ وہ ترکیبیں تھی جس یہودی ورژن نے پورے اسلام کی پٹری ہی کو بدل دیا. بیچارے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کون سے اسلام پر رہ گئے. وہ پورا یہودی سسٹم چل رہا ہے، آپریشن
انفارمیشن والی تو ایک دو مثال آپ کے سامنے پھر سارا کا سسٹم دیکھیں تو وہاں پر آپ کو سارا یہودی ورژن ہی نظر آئے گا اسلام کا، اور جو ہے نبی کے مقابل میں نظر آئے گا۔ اس طرح یہودیوں نے پورے اسلام کو کنٹرول کر دیا، پورے اسلام کو اپنے قبضے میں کر دیا، اور اس کے طریقے سے اپنے ہی طریقے سے چلا رہے ہیں۔ چنانچہ صریحی طور پر آیت میں پیغمبر اسلام کی توہین کر رہے ہیں، توہین رسالت انجام دے رہے ہیں، کہ پیٹ کا پانی نہیں رہے، بڑے آرام سے بول رہے ہیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے حبیب ہم نے تمہیں گمراہ پایا تو ہدایت کی۔ کتنا غلط معنی کیا، جب اہل بیت کا معنی سنا، اہل بیت کا معنی کتنا خوبصورت معنی ہے۔ اہل بیت کا معنی کیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے حبیب تمہیں لوگ نہیں پہچانتے تھے تو اللہ نے لوگوں کو تیری طرف ہدایت کر کے تجھے پہچان پایا۔ لیکن کتنا خوبصورت معنی ہے۔ یہ اہل بیت کے معنی کو چھوڑ کے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ اہل بیت کا معنی کی کیا کہ ابھی تو دنیا میں پہچانا نہیں جاتا، لوگ تجھے پہچانتے نہیں تھے، تو اللہ نے لوگوں کو تیری طرف ہدایت کی اور تو جو ہے ان کے درمیان مشہور ہو گیا۔ یہ مطلب ہے پیغمبر کو دنیا میں شہرت ملی اور دنیا میں لوگوں کے پیچھے چلے، یہ نعمت جو دنیا کے اللہ نے عطا کی، پیغمبر اس کی طرف اشارہ کرو کہ جب پیغمبر گمراہ تھے اور یہ ان کے دل کے اندر ایک حالت دبا تھا، جبرائیل نے آپریشن کر کے نکالا، جبرائیل نے آپریشن کر نکالا۔ اس سے پیغمبر کی توہین دیکھے کہ پہلے تو یہ سمجھتے کہ وہ پیغمبر مشرک تھے اور مشرکوں کی طرح عرب کے جو باقی باشندوں کی طرح زندگی کیا کرتے تو ان کے دل میں بھی جو شرک و بت پرستی کا دبا تھا، وہ جو ہے جبرائیل امین نے اس کو کاٹ کر دیکھا۔ اس سے جو ہے جبرائیل امین افضل نظر آتے ہیں، رسول اللہ کے افضل نظر آتے ہیں۔ جبرائیل امین کو جو ہے رسول اللہ سے اتنا بڑھا دیا کہ وہ باقاعدہ جو ہے ہدایت کا دروازہ جبرائیل امین کے ذریعے پیغمبر اسلام کو کھولا ہے۔ جبرائیل امین گویا کہ ہدایت کرنے والے تھے رسول اللہ، اتنی توہین کر رہے۔ یہ ایک آیت کی بات، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اب آئیے آپ کے سامنے اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد کہ آپ جگہ جگہ پر یہ دیکھیں گے کہ اہل بیت رسول اور رسول کی توہین کی، یہ باقاعدہ رسول کی بھی توہین کی گئی۔ اور تو اس آیت کے علاوہ دوسری آیتیں آپ کے سامنے پیش کریں، دوسرے واقعات پیش کریں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہودی ورژن اسلام کا عالم اسلام میں نفوذ کر گیا، اور اس کا یہ یہودی دفاع کرتے رہے، اور جو اس کی مخالفت میں آگے آتے رہے اس کو جیل میں بند کر دیا ہے۔ حقیقت جو ہے وہ اسلامی ورژن محمد علیہ محمد کے ذریعے سے چلا، اس کے مقابل میں انہوں نے یہودی ورژن اپنا جو نافذ کر دیا عالم اسلام میں، اور بیچارے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، جانو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ہم کیا بدھو بن کر کے جو ہے ساری کیا کام اور کہانی انجام دے رہے ہیں۔ یہ ایک آیت، دوسری آیت ہے اس کو پڑھائی جا رہا ہے، ما ودعک ربک وما قلی۔ اس کی تاریخ یہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ کہ والضحیٰ، طلوع آفتاب کے بعد شام کے ٹائم پر جو 10-11 بجے کا وقت ہے، اس وقت سورج جب چڑھا ہوا ہوتا ہے تو گویا کہ پیغمبر اسلام کا سورج مکہ میں طلوع ہو گیا۔ پیغمبر اسلام کی طرف جانا تفسیر نہیں کرنا چاہتا ہوں، خالی اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر کا کام بڑی تیزی کے ساتھ تبلیغات کا، اسلام کا کام چل رہا تھا، اور یہ طلوع روشنی پیغمبر کی ہر جگہ مکہ میں پھیلنے لگی۔ اس کی طرف والضحیٰ، قسم ہے اس وقت کی کہ جب جو ہے رسول کا سورج طلوع کر گیا، اس کی روشنی سب جگہ پھیلنے لگی۔
واللیل اذا سجا، رات کہ جب بالکل سکون طاری ہو جائے. تاریخ اس لیے بتاتی ہے کہ بالکل سموتھ نظام چل رہا تھا، پیغمبر کی تبلیغات مسلسل آگے بڑھتی جا رہی تھی. پیغمبر کی تبلیغات جو آگے بڑھتی جا رہی تھی اور مسلسل اسلام کا پیغام اور اس کا نور لوگوں تک پھیل رہا تھا کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کے پاس جو روزانہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن جو ہے وہی مسلسل آیا کرتی تھی، وہ وہی کے آنے کا سلسلہ بالکل بند ہو گیا. اور کچھ روایات کے مطابق 12 دن تک وہی نہیں آئی، کچھ روایات کے مطابق 15 دن تک وہی نہیں آئی، کچھ روایات کے مطابق 25 دن تک روایات نہیں آئی، وہی نہیں آئی، اور کچھ روایات کے مطابق 40 دن تک وحی الہی نازل نہ ہوئی. اور وحی الہی جب آنا بند ہو گئی، 40 دن تک مثلا جب وحی الہی نہ آئے، تو اب ہر روز لوگ آ کر کے پیغمبر اسلام سے پوچھتے کہ بھائی آج وحی نازل ہوئی یا نہیں، آج وحی نازل ہوئی یا نہیں، آج وحی نازل ہوئی یا نہیں. اس لیے کہ 2 قسم کے لوگ ہوتے تھے جو پیغمبر کو پوچھتے ہیں. کچھ لوگ واقعی مسلمان نہ ہونے کے باوجود، بت پرست ہونے کے باوجود قرآن کی اتنی جاذبیت تھی، وحی الہی کی اتنی جاذبیت تھی، عربی کا ایسا کمال تھا، ایسی فصاحت و بلاغت تھی کہ بت پرست جو ہے عرب، یہ لوگ مسلمان نہ ہونے کے بعد قرآن کے عاشق تھے، کیونکہ قرآن کی آیتوں میں وہ فصاحت و بلاغت تھی جو انہوں نے آج تک کبھی سنی نہیں. وہ کبھی شوق میں آیا کرتے تھے، پیغمبر سے پوچھا کرتے تھے کہ آج وحی اتری یا نہیں اتری، آج وحی اتری کہ نہیں اتری، وحی اتری کہ نہیں. شوقین افراد. تو دوسرا گروہ یہ تانا باز افراد تانا دینے کے لیے آتے تھے، وہ کہتے ہیں آج وحی اتری کہ نہیں اتری، آج وحی اتری کہ نہیں. بس وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، بس وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. وحی کہاں ہے تمہاری وحی، اور کہاں ہے تمہارا سلسلہ، کہاں ہے تمہارا مشن ہے. وہ تانا دینے کے لیے آیا. تو 2 قسم کے لوگ تھے، وہ دونوں کافر تھے. ایک جو ہے وہ کافر جو شوق رکھتا تھا قرآن کی آیت فصاحت و بلاغت کی سننا چاہتا. دوسرا وہ گروہ تانا دینا چاہتا، بار بار پیغمبروں کے اوپر کہنا چاہتا بھائی کیا ہوا وحی کا سلسلہ، کہاں چلے گئے وہ تمہاری وحی. بلکہ کیسے نقل کرو، ایسا خطرناک جملہ جمیل نے استعمال کیا کہ میں بولتے ہوئے ڈر رہا ہوں کہ کیسے استعمال کروں. جمیل جس کا سورہ ابو لہب میں تذکرہ ہوا، حمالۃ الحطب کر کے، جو ہے پیغمبر کے راستوں میں کوڑے لکڑیاں کانٹے بچھایا کرتے تھے. اس کا نام ہی تھا جمیل کا. جمیل اس کو آپ اس طرح پہچانے کہ جمیل ابو سفیان کی بیٹی تھی. جمیل معاویہ کی سگی بہن تھی. جمیل یزید کی سمجھے دادی تھی. اور وہ ہندا اس کی نند تھی. ہندا جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. چنانچہ جو ہے یہ جمیل اتنی خطرناک عورت، اس نے جو ہے آپ بتائیے کہ پیغمبر کو کتنے اذیت کرنے والے لوگ تھے، تانا دینے والے لوگ تھے، پیغمبر کو جو مختلف طریقے سے ستانے والے لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود جمیل نے پیغمبر اسلام کو کتنا ستایا ہوگا کہ جس کے لیے پورا سورہ جو ہے سورہ ابو لہب جو ہے حمالۃ الحطب، ایک ہی عورت ہے جس کا نام جو ہے حمالۃ الحطب کر کے جو ہے سورہ لہب میں جمیل کا تذکرہ ہے. اس نے کتنا ستایا ہوگا، کتنا ستایا ہوگا. چنانچہ جمیل جس نے اتنا ستایا تھا، اس کا کام کیا تھا؟ پیغمبر کے ساتھ، پیغمبر کے گھر کے بالکل دیوار کے ساتھ جمیل کا گھر ملا ہوا تھا. چنانچہ جو ہے ہمیشہ کھڑکی میں آپ عورتیں جو ہمیشہ کھڑکی میں لٹکی رہتی ہے، جیسے جو ہے باہر نکلے فوراً دیکھے کون نکل رہا ہے، کون آ رہا ہے جا رہا ہے، ساری چیکنگ کر کے. کچھ عورتوں کی عادتیں ہوتی ہے. حمالۃ الحطب یہ جمیل کا بھی یہی سلسلہ تھا، وہ ہمیشہ کھڑکی میں لٹکی رہتی تھی. جیسے ہی پیغمبر سے باہر نکلتے تھے اور پیغمبر اسلام کو تانا دینے کے لیے بڑا خطرناک جملہ استعمال کیا. جمیل سے زیادہ کوئی خطرناک جملہ میں نے ابھی نہیں سنا ہے. ایسا خطرناک جملہ استعمال ہے. جمیل کہتی تھی کہ جب پیغمبر کے پاس وحی الہی کا آنا کا سلسلہ بند ہو گیا
اس وقت جمیل پیغمبر اسلام کی چچی تو تھی، چچی ہونے کے ساتھ ساتھ رشتہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ ابو لہب جو ہے اس کے چچا کا پیغمبر کا، اور جو ہے جمیل اس کی جو ہے چچی تھی، چچی جو ہے وہ فوراً نکل کر کے جو ہے گھر پہ بالکل برابر ہو، جیسے پیغمبر اسلام کسی کام کے لیے نکلتے فوراً جو ہے وہ 40 دن میں تو تانے دینے میں یہ عجیب ٹکڑا اس نے استعمال کیا کہ بھائی تمہارے شیطان نے اب کوئی وحی نازل کی یا نہیں کی ہے نا، اللہ کو شیطان بنا ایسا جملہ استعمال کیا جمیل نے کہ تمہارے شیطان نے اب یہ تمہیں کوئی پیغام دیا ہی نہیں دیا، تمہیں کوئی وحی نازل کی نہیں، یہ 40 دن تک وہ ہر وقت پیغمبر کے پیچھے پڑی رہتی تھی، وہ کوڑا بچھانا، کرکٹ بچھانا، اور پھر جو ہے کانٹے بچھانا، اور پھر لکڑیاں بچھانے کا کام یہ کیا، ہر وقت پیغمبر کے پیچھے پڑے۔ خالی اپنے ہندا کا کردار دیکھا، جمیل کا بھی کردار دیکھا، مجھے اس طرح پیغمبر اسلام کو ستایا کرتی تھی، وہ سب ساری ہے۔ چنانچہ جو ہے جمیل نے جملہ استعمال کیا کہ جو ہے تمہارے اوپر جو ہے وہ شیطان کی وحی آیا کرتی تھی، کیا اتری ہے نہیں، وہ شیطان اللہ کو بنا دیا، ایسی بدبخت عورت۔ اب آپ سوچیں کہ جو ہے قرآن میں کسی اذیت کرنے والے کا تذکرہ نہیں، خالی جمیل کا تذکرہ کیا، تو اسے کتنی اذیت کی ہوئی پیغمبر اسلام کو۔ چنانچہ بار بار لانے دیتے، بار بار جو ہے پیغمبر کے راستوں میں کانٹے بٹھا دی، بار بار جو ہے پیغمبر کو اذیت کیا کرتی تھی، بہت ہی تکلیف دے کا عمل تھا اس کا۔ اب جمیل جو ہے وہ تانا دے رہی ہے، 40 دن ہو گئے، کوئی وحی الہی کا سلسلہ نہیں ہے۔ البتہ ایک روایت برادران اہل سنت پیش کرتے ہیں جس کو ہمارے علماء نہیں مانتے، وہی توہین رسالت کے ذمہ میں آ جاتا ہے، لیکن اہل سنت کی روایت میں سن کہ کیا ہوا تھا، کہ جس کے نتیجہ اہل سنت نے یہ روایت بنایا۔ اس میں آپ ضمن یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہودی ورژن کہاں کہاں کام کر رہا ہے۔ یہودی ورژن محمد و آل محمد تو صحیح اسلام تھا، اس کے مقابلے میں یہودیوں نے ایک اور اسلام کھڑا کیا، کوئی فرقہ نہیں کھڑا کیا، پورا اسلام کھڑا کیا، اور اس پر پورے مسلمانوں عالم اسلام کو عمل کرا، اور مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کس کے اسلام پر عمل کر رہے ہیں۔ وہ ہم پر الزام لگا کہ عبداللہ بن نے سوال شیعہ مذہب کو ایجاد کے خلفاء کے مقابلے میں وہ جھوٹے ہیں، وہ اس کو جو بات نہیں کرے، یہودیوں کی دشمنی کو دیکھے، اسے پتہ چلتا ہے کہ کہاں سے وہ یہودی جو ہے اسلام کے مقابل میں جو آ رہے ہیں، حقیقت کو دیکھتے۔ چنانچہ جو ہے ایک مرتبہ 40 دن تک جب وحی الہی کا سلسلہ بند ہو گیا، اہل سنت کی روایت جو علماء اہل سنت تو مانتے ہیں، لیکن ہمارے علماء اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ یہ ہماری روایت نہیں ہو سکتی۔ وہ روایت یہ ہے کہ پیغمبر کے پاس وحی الہی کا سلسلہ آنا کیوں بند ہو گیا، بند ہونے کا سبب کیا تھا، کیا وجہ تھی کہ جس کی سے پیغمبر کے پاس وحی الہی کے سلسلے کا وہ سلسلہ بند ہو گیا، اور تسلسل جو ختم ہو گیا، جو روزانہ آیت اترا کرتی تھی، اور روزانہ نہیں تو ایک دن کے بعد چھوڑ کر ایک دن اترا کرتے، یہ 40 دنوں میں آیت وحی الہی نہیں آ رہی، آخر کیا وجہ تھی؟ اس سلسلے میں اہل سنت جو روایت عمل کرتے ہیں وہ یہ کہ یہودیوں کا ڈیلیگیشن آیا، یہودیوں کا وفد آیا، اور وفد آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اسلام کو مان لیں گے اگر آپ ہمارے 3 سوالات کا جواب دیتے۔ پہلا سوال یہ کہ وہ لوگ کون تھے کہ جو غار میں جا کر سورہ کہف کی طرف چلے، غار میں جا کر چھپے، وہ کون تھے، اس کے بارے میں بتائیں، سورہ کہف اترا ہے۔ دوسرا سوال یہ ان کا یہودیوں میں کہ یہ بتائیے کہ جناب جنہوں نے یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے پیغمبر نے وہ دیوار بنائی کہ جس کے نتیجے میں یاجوج ماجوج کو وہیں پر روک دیا، اور وہ آ کر کے جو ہے انسانی جانوں کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں، وہ پیغمبر تھے، ان کے بارے میں بتائیے کون تھے اور یاجوج ماجوج کون تھے۔ پیغمبر سے یہ یہودی آگے سوال کرے۔ تیسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ روح کیا چیز ہے، اس کی حقیقت بتائیے۔ پیغمبر
نے کہا کہ میں وحی الہی کا انتظار کرتا ہوں، کل میرے پاس وحی آئے گی، اس کے حساب سے میں آپ کو جواب دوں گا. یہودیوں کو کہا کل وحی الہی کے ذریعے سے تمہیں جواب دوں. بٹ یہودیوں کے ڈیلیگیشن سے کہا اصحاب کہف اور یجوج ماجوج اور تیسرا روح کیا چیز ہے، یہ یہودیوں نے سوال کیا. ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا میں کل جو ہے وحی الہی کے تحت جواب دوں گا، کل وحی آئی اس کے تحت جواب دوں. وحی سے کیا جواب آتا ہے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، اللہ کیا جواب دیتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں. تو اس وقت پیغمبر نے کہا کل میں جواب دوں گا وحی الہی سے، اس میں انشاءاللہ کہنا پیغمبر بھول گئے اور انشاءاللہ بھول جانے کی سزا پروردگار عالم نے دی کہ 40 دن تک وحی نازل نہیں. یہ اہل سنت کی ہے، وہی توہین رسالت ہے، پیغمبر کی توہین کر رہے تھے. پیغمبر جو ایسا ناقص کام کریں گے جس کے نتیجے کے پیغمبر کی اہمیت ہی نہیں سمجھ رہی ہے. بار بار جو ہے پیغمبر کی توہین. یہ وہی یہودی ورژن چل رہا ہے، جو یہودی ورژن اسلام میں اتنا اثر کیا، پورا اسلام نیا بنا کر کے اسلام میں پیش کر دیا. مسلمان عالم اسلام پورا عمل بھی کر رہا ہے، ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ کون سا اسلام ان پر نازل کیا گیا ہے، بیچارے سے استعمال ہو رہے ہیں، وہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. چنانچہ جو ہے یہ روایت آگے اہل سنت کی تو کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے چونکہ انشاءاللہ نہیں کہا، اس لیے جو ہے انشاءاللہ نہ کہنے کے نتیجے میں پیغمبر اسلام کو جرمانے کے طور پر اللہ نے 40 دن تک وحی نہیں بھیجی. ایک صاحب تھے وہ بکرا لینے کے لیے جیب میں وہ پیسے 5000 روپے لے کے نکلے اور جو ہے جانے بکرا لینے کے لیے نکلے. ایک مرتبہ جو ہے کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ جو ہے میں بکرا لینے جا رہا ہوں. کہا کہ انشاءاللہ کہو. کہا انشاءاللہ کیا ضرورت، بازار میں بکرا موجود ہے، میرے جیب میں پیسے موجود ہے، پیسے دوں گا بکرا لے. کہا اس میں انشاءاللہ کی کیا بات ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جاؤ. چنانچہ ہو گئے، راستے میں کسی نے پیسے اپنے جیب سے نکال دیے. جیب کترے تو بہت ہوتے ہیں، اب جیب کترے جو ہے انہیں پیسے تو نکال دیے. اب آئے خالی ہاتھ، کیا ہوا بکرا کیوں نہیں لے کر؟ کہا کہ انشاءاللہ بکرا جو ہے وہ نہیں آیا، انشاءاللہ جیب میں سے پیسے نکل گئے، انشاءاللہ جو گھر جا کر دوسرے پیسے دوں، انشاءاللہ یہ کہا اب انشاءاللہ کر. پھر جو موقع تھا اس کو انشاءاللہ نہیں کر. اب جو ہے یہاں پر کہتے پیغمبر اسلام نے انشاءاللہ بھول گئے، اس کے لیے پیغمبر اسلام کو 40 دن کے جرمانے کی سزا دی کہ 40 دن تک وحی نازل نہیں ہو رہی. یہ جو ہے اہل سنت کے ورژن کی بات کر جو یہودی ورژن چل رہا ہے. آپ بار بار یہودی ورژن سے دکھا کہ آپ دیکھیں کہ عالم اسلام کتنا یہودی ورژن پر عمل کر رہا ہے اور پورا عالم اسلام سے گرفتار. حقیقی اسلامی ورژن محمد و آل محمد کو چھوڑ کر عالم اسلام اس یہودی ورژن کے اندر گرفتار ہو گیا اور وہ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کس کے ہاتھوں جو ہے کھیل رہے ہیں، کس کے ہاتھوں عمل کر رہے ہیں، بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. چنانچہ وہ ہم پر الزام لگاتے کہ عبداللہ بن سبا نے شیعہ مذہب ایجاد کے خلفاء کی مقابلے میں وہ تو یہودی کے دشمنی تو شروع سے آب و اجداد سے چل رہی ہے. جناب ہاشم پر بھی حملہ کیا، ان کو بھی شہید کر دیا. پیغمبر کے والد عبداللہ محمد بن عبداللہ کو بھی شہید کر دیا. جناب آمنہ کو بھی کتنے حملے کیے گئے تاکہ پیغمبر اسلام کو وجود میں لائے. مسلسل دشمنی کر رہے وہ خلیفہ خلفاء. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خلفاء کے درمیان میں خلفاء کے جو ہے زمانے کے اندر شیعہ مذہب ایجاد نہیں ہوا. یہودیوں نے اس وقت کام نہیں کیا بلکہ یہودیوں نے آب و اجداد سے کام شروع کر دیا، جس کے بعد جو انہوں نے اسلام وہ اس میں ناکام ہو گئے. تو اس کے بعد اپنا جو ہے اسلامی ورژن انہوں نے یہودیوں نے جو عالم اسلام میں پیش کر دیا. اکثریت اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، جب وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اس کے ورژن پر عمل کریں. یہ سارے جو کھیل ہو رہے ہیں. اور اس کے اندر یہ جو روایت پیش کی گئی اس کے اندر ایک مرتبہ آیت قرآنی نازل ہوئی 40 دن کے بعد. ایک فرض تو ہوتا تھا کیوں 25 دن ہیں 40 دن ہیں پتہ تو نہیں، یہ ہمیں نہیں پتہ، مختلف روایات. فرض کرتے 40 دن کے بعد پھر جو ہے قرآن کیا ہے ما ودعک ربک وما قلی. اے حبیب اللہ نے نہ تمہیں چھوڑا ہے نہ تم سے ناراض ہوا ہے. ناراضگی کی وجہ سے جو وحی نازل نہیں ہے، کچھ اور مصلحتیں تھی کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے وحی الہی کے سلسلے کو بند کر دیا. ما ودعک ربک وما قلی.
ودع کا ودا سے، ودا میں چھوڑ دینا، ودا کرنا، رخصت کرنا، ودا کر دینا نہ، تمہیں اے حبیب اللہ نے چھوڑ دیا ہے، ودا کر دیا، رخصت کر دیا، آپ سے دور کر دے، کچھ نہیں کیا ہے، وہ ناراض نہیں ہوا۔ وہاں قلع اللہ تم پر نہ کوئی غصہ کر رہا ہے، نہ کوئی ناراض ہو رہا ہے، نہ تم سے جو ہے اظہار برات کر رہا ہے، نہ کوئی نفرت کا اظہار کر رہا ہے، بلکہ جو ہے تمہیں یہ چھوڑا نہیں ہے۔ لوگ الزام لگا رہے تھے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا، اور اس کے اندر کہ تم نے جو انشاءاللہ نہیں کہا، خود قرآن نازل ہو گیا کہ حبیب نہ تمہیں چھوڑا ہے اللہ نے، نہ اللہ تم سے کوئی ناراض ہوا، کچھ نہیں۔ جب یہ آیت اتری تو اس آیت کے ذیل میں اب صحیح بخاری کی حدیث کو ملائیں، تو آپ بدلے یہودی ورژن کہاں کہاں کام کر رہا ہے۔ کیسا صحیح بخاری؟ وہ صحیح بخاری کو جو کہ تمام عالم اسلام مان رہا ہے، تمام مسلمان اس جرم میں شریک ہوئے کہ توحید رسالت اس دوسری آیت میں بھی پیش آئی صحیح بخاری کی مدد سے۔ صحیح بخاری کی روایت کہ وہ کہتے ہیں کہ 40ویں دن جب پیغمبر اسلام پر وحی نازل نہ ہوئی تو پیغمبر اسلام مکہ کے پہاڑوں پر چل کر خودکشی کرنے کی نیت سے جو پہاڑ پر چلے تاکہ پیغمبر جو ہے وہ جو ہے پہاڑ پر سے چھلانگ لگا دے، اور جو پیغمبر جو ہے اللہ کی ناراضگی کے علاوہ جو لوگ بار بار روز تانے دے رہے اس تانے کو برداشت نہیں کر سکے، اور اس کی وجہ سے خودکشی کرنے چلے گئے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بات ہے معتبر حدیث ہے، تمام عالم اسلام مان رہا ہے، اور پیغمبر اسلام کی توہین کی جا رہی ہے کہ پیغمبر خودکشی کرنے کے لیے چلے گئے۔ خودکشی چاہے ابھی تک خودکشی کے حرام ہونے کے احکام نہ بھی آئے ہو تو بھی ہر پیغمبر اور نبی کم سے کم وہ جانتا ہے کہ حکم الہی کیا ہے، وہ ان حرام چیزوں ویسے ہی بچا کرتا چاہے اللہ کی طرف سے۔ ابھی اس وقت لوگوں کو بتانے کا حکم آیا ہو، بتانے کا حکم نہ آیا ہو، پھر بھی باہر پیغمبر اور امام تو جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، پھر بھی جو ہے پیغمبر اسلام خودکشی کرنے کے لیے پہاڑ کو مکہ پہ چڑھ کر کے اور جو ہے وہ تانے برداشت نہ کر کے وہ خودکشی کرنے کے لیے ابھی جو ہے وہ باہر سے چھلانگ لگانے والے تھے کہ جبرائیل امین نازل ہو۔ کیا ڈرامہ بنایا آپ دیکھیں، کیا پوزیشن بنایا، یہ ہے یہودی ورژن، اور اس کے ذریعے سے پیغمبر اسلام کی بار بار توہین ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، اور آپ جو صحیح بخاری پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا ارے یہ تو پورا ہے بیت کے بخاری جو ہے ایک پورا یہودی ورژن، پورا سسٹم چل رہا ہے، اور بیچارے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم کس بات پر عمل کر رہے ہیں، حقیقت اسلام سے کتنا دور ہو، اور اس کے نتیجے میں اتنی ذلت و رسوائی پوری دنیا میں مسلمانوں کو برداشت کرنا پڑ رہی ہے، کیونکہ وہ چلی کسی اور راستے پر چلے، حقیقی اسلام تو جو ہے لے ہی نہیں رہے، وہ لوگ کہیں اور چلے گئے۔ اس کے نتیجے میں جو ہے پیغمبر اسلام پر الزام لگایا کہ پیغمبر اسلام جو ہے خودکشی کرنے چلے گئے، اتنا بڑا حرام کرنے چلے، یہ جو پیغمبر کو کتنا بڑا الزام لگا، اور یہ الزام دوسروں پر لگا رہے ہیں، خود اتنے بڑے بڑے جو پیغمبر کی توہین کر رہے ہیں، اور جو ہے کہتے ہیں کہ جو ہے ان کو پیٹ کا پانی نہیں ملتا، ان کو جو ہے آرام سے بول جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور دوسروں پر الزام لگاتے ہیں پیغمبر کی ایک چھوٹی سی بات بھی ہو جائے، کوئی چیز نہیں ہے، اس کے باوجود جو دوسروں پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ پیغمبر کی توہین کر رہا ہے، اور توہین صحابہ میں پیش کرتے ہیں، یہ چیزیں لے کر آتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ عزیزو، اب ایک اور تاریخ سنیں، بس آپ کے ذہنوں کو اس بات کی طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ یہودی ورژن کو اصلی اسلامی ورژن کے مقابل میں دیکھیں کہ کتنی بڑی سازش کی گئی کہ اسلام کو کیسے پہلے کیپچر کر لیا گیا، اور کیپچر کر کے اپنے مطلب کا اسلام لوگوں کو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیسے ہنری کیسنجر نے کہا تھا کہ ہم جو اسلام ہمیں سوٹ کرتا ہے وہ اسلام ہم مسلمانوں کے درمیان رائج رکھیں گے۔ یہ کبھی کبھی وہ دل کی بات کبھی کبھی اظہار بھی کر جاتے ہیں،
ٹرمپ بھی کہتا ہے کہ ہمیں جو وہ اسلام چاہیے جو ہمارے مطلب کا ہو، ہم جو ہے وہ اسلام نہیں چلنے دیں گے جو ہمارے مطلب کا ہو، جو ہمارے مخالف ہو، ہم وہ اسلام نہیں چاہتے. تو یہی یہودی سازش میں انہوں نے اپنے مطلب کا اسلام رکھا ہے، اس میں پیغمبر کی چاہے کتنی توہین ہوتی رہے. آئیے اب اس تاریخ کو سنیں جو اصل آج کی گفتگو کا اصل محور تھا، وہ اب آ رہا ہے. وہ یہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ حضرت خدیجہ سے بی بی فاطمہ کے علاوہ پیغمبر کی کہ 3 اور بیٹے پیدا ہوئے حضرت خدیجہ سے ہی. 3 بیٹے اور پیدا ہوئے پیغمبر کے بیٹے پیدا ہوئے حضرت فاطمہ زہرا کے علاوہ. طیب، طاہر اور قاسم. اور قاسم کی وجہ سے ہی پیغمبر کو ابو القاسم کہتے ہیں. آپ جو ہے خطبوں میں بھی سنتے ہیں ابو القاسم علیہ السلام. یہ پیغمبر کا ایک لقب اسی قاسم بیٹے کی وجہ سے ابو القاسم. طیب، طاہر و قاسم. طیب پیدا ہوئے تو اس وقت جو ہے بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. قاسم نہیں، طیب کے بعد طاہر پیدا ہو گیا، وہ بھی جو ہے بچپن میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے. پیغمبر کے بیٹے کی بات کریں جو حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئے اور فاطمہ زہرا کے سگے بھائی. خدیجہ کی سگی اولاد تھی، پیغمبر کی سگی اولاد تھی، پیغمبر کے بیٹے پیدا ہوئے خود خدیجہ سے. لیکن تینوں کا انتقال ہوا. اللہ کی مصلحت تھی کہ پیغمبر کی نسل کو فاطمہ زہرا کے ذریعے سے چلنا تھا. چنانچہ جو ہے ان تینوں کا جو ہے انتقال ہو گیا. پہلے بیٹے طیب کا بچپن میں انتقال ہو گیا، طاہر پیدا ہو ان کا بھی جو بچپن میں انتقال ہو گیا. قاسم پیدا ہو گیا. وہ اعلان رسالت کے وقت، وہ اعلان رسالت جو زندہ تھے قاسم. قاسم کا ایک اور معنی بھی ہے لیکن وہ ابھی نہیں لے کر ہوں، بحث سمجھ جائے گی سر. قاسم جو ہے پیدا ہوئے، وہ جو ہے اعلان رسالت کے بعد تک 2-3 سال کی زندہ رہے. چنانچہ جب طیب و طاہر پیدا ہوئے تو اس وقت عرب کے جاہل بدو، عرب و مشرکین مکہ نے جو پیغمبر کی دشمنی رکھتے تھے، اس کے باوجود جو ہے پیغمبر کی ان 2 بیٹوں کے انتقال پر اتنی خوشی نہیں منائی کیونکہ پیغمبر نے ابھی اعلان رسالت نہیں کیا تھا. ابھی تو سیدھا سادہ مسئلہ چل رہا، پیغمبر عام آدمی کی طرح رہ رہے تھے، رسالت کا اعلان ہی نہیں ہوا تھا. اسے کوئی اتنی خوشی نہیں منائی کہ طیب و طاہر کے انتقال کرنے پر. لیکن جب قاسم کا انتقال ہوا جو 3 سال کے بعد، پیغمبر کے اعلان رسالت کے 3 سال کے بعد جب قاسم کا انتقال ہوا تو اس وقت جو ہے عرب میں جاہلین بدو عرب نے بت پرست عرب نے ان کے سرداروں نے بہت خوشی منائی اور انتہائی خوشی میں یہ کہنا دیا کہ دیکھا کہ تم ابتر ہو، تمہاری نسل بہت بریدہ ہے، تم جو ہے اپنے مشن کو آگے کیا چلاؤ گے، تمہاری کوئی نتیجہ اولادی نہیں، کوئی مذکر اولادی نہیں، تم اپنے مشن کو کیا آگے چلاؤ گے، ابتر ہو گے. ذہنیں دینا شروع کر دیے. سب سے پہلے ولید نے بتایا دیا اور پھر جو ہے عاص بن وائل نے کہا. عاص بن وائل یہ دونوں سردار تھے، ولید اور عاص بن وائل. انہوں نے جو پیغمبر کو تانا شروع کیا اور عاص بن وائل نے کہنا شروع کیا کہ جو ہے دیکھو تمہارا مشن کیسے چلے گا اور یہ تمہارا مشن جو ہے تم ابتر ہو اور تمہارا جو نرینہ اولاد نہیں، تمہاری جو ہے مذکر اولاد نہیں، تم اپنے مشن کو کیسے لے کر جاؤ، اپنا کام کرو. خام جو ہے پورے عرب کے معاشرے کو کیوں فساد میں ڈال دیا. یہ عاص بن وائل کا. عاص بن وائل کون ہے آپ جانتے ہیں؟ عاص بن وائل وہی عمرو عاص کا باپ. عمرو عاص آپ کو یاد ہوگا. عمرو عاص جب مولا علی نے جب یہ صفین میں سے یہ تلوار اٹھائی تھی تو اپنا سارا لباس ہی اتار کے بیٹھ گئے. اپنی شرکا کو دکھانے لگا. مولا علی بیچارے جو شرمندہ ہو کر کے چلے گئے. وہ ہم نے اپنے عاص کا باپ لیا، عاص بن وائل. یہ سارے کردار ایسے ہی ہیں، ایک سے ایک بڑے چھٹے ہوئے. چنانچہ جو ہے
پیغمبر اسلام ان کے زمانے میں چونکہ جو ہے اعلان رسالت کے 3 سال گزر چکے تھے، جناب قاسم کا انتقال ہوا، تو انتقال کے بعد جو ہے عرب لوگوں نے، بت پرست لوگوں نے، مشرکین مکہ کے سرداروں نے بہت خوشی منائی کہ شکر الحمدللہ جان چھوٹے، رسول اللہ کتنے زندہ ہے، ان کے بعد کوئی اولاد ہے ہی نہیں، سارے یہ بیٹے تو مر گئے، 3 بیٹے ہوئے، 3 بیٹے مر گئے۔ ابھی ہم جناب ابراہیم کی بات نہیں کریں، حضرت ابراہیم بھی پیغمبر کی اولاد کو تھی، جو ماریہ قبطیہ سے بعد مدینہ میں وجود میں آئے تھے، اس کی بات نہیں کریں گے، ان کا بھی انتقال ہوا۔ پیغمبر کی 4 اولادیں تھیں، 4 مذکر بیٹے تھے پیغمبر کے، ابراہیم ابن ماریہ قبطیہ، ماریہ قبطیہ جو ہے اس سے بھی۔ ابھی ہم بات کریں خدیجہ سے جو ہے 4 اولادیں آئی تھی، جس میں 3 بیٹے تھے، ایک جو فاطمہ زہرا تھی، جن سے پروردگار عالم کا منشا تھا کہ فاطمہ زہرا سے پیغمبر کی اولاد کا سلسلہ چلے، اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ ماشاءاللہ۔ سب سے زیادہ دان دینے کا بچے کو ضرورت ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ، جیسے سے اچھا نعرہ تو وہی لگا ہے، ہم لوگ جو ہے تھک گئے، بچے زیادہ اچھا نعرہ ہے۔ تو جو ہے بات چل رہی تھی کہ یہ پیغمبر کے بیٹے ابراہیم کا بھی بعد میں انتقال ہو گیا، اور پیغمبر کی نگینہ کوئی اولاد نہ رہی۔ یہ اعلان رسالت کے بعد جب بھی بیٹے کا انتقال ہوا تو بت پرست معاشرے نے، خاص طور پر مشرکین مکہ کے سرداروں نے بڑا جشن منایا، اور جو ہے پیغمبر کو مختلف طرح کے الزامات لگے، جس میں ابتر کا ایک الزام آپ نے ملاحظہ فرمایا، آپ جو ہے ملاحظہ فرمایا ابتر کا الزام۔ یہاں پر ہمارے ایک دوست زین الحسنین صاحب جو ہے بڑی اچھی امام علی نقی علیہ السلام کی ایک روایت پیش کرتے ہیں۔ اشارہ کریں کہ جب ابتر کا نعرہ لگایا تو قرآن نے سورہ کوثر نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے حبیب، یہ تمہیں ابتر کہہ رہے ہیں، یاد رکھو تمہارا دشمن ابتر ہو۔ ابتر ہو گئے نا، بے نسل ہو۔ ہمارے ساتھی جو ہے وہ کہنے لگے کہ جو ہے کسی نے آ کر کے اشکال کیا، اعتراض کیا کہ جب قرآن نے کہا کہ بے نسل ہو گئے تو پھر ان کے گھروں میں اولادیں کہاں سے آ گئی؟ تو بے نسل ہوں گے ولید، یہ وائل ابن وائل، عاص ابن وائل اور اس قسم کے لوگ جو ہے عتبہ اور شیبہ وغیرہ، یہ جو الزام لگاتے ہیں کہ وہاں پر اولاد کہاں سے آ گئی، جب جو قرآن نے کہا کہ تمہارا دشمن ابتر ہو، تو پر الزام لگا ہے وہ ابتر ہو، پھر کیوں وہاں پر اولاد کیسے آ گئی؟ تو جو ہے یہ معاملہ ہو گیا کہ یا تو قرآن جھوٹ بول رہا ہے کہ ان کی اولاد نہیں ہوگی، یا تو اولاد ہے، واقعی میں تو ہے، یا پھر کوئی اور گڑبڑ ہے، بتائیں۔ امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں سوال کیا، امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو گھر میں رہنے والی اولاد ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ صاحب فراش ہی کی اولاد ہو، کہیں باہر سے بھی تو، باہر کی دنیا سے بھی تو اولاد آ سکتی ہے، یعنی اشارہ امام کا حرام کی اولاد کی طرف تھا۔ یہ جو ہے باہر سے جو اولادیں لے کر آگے، اپنی خود کی اولاد تو ہوئی، اشارہ امام علیہ السلام نے اس طرح کیا کہ صاحب فراش کی اولاد والوں کی ضروری تھوڑی، باہر سے بھی تو اولاد آ سکتی ہے۔ تو یہ لوگ تو وہ تھے ابتر کا تانا لگانا، جن ابتر کا تانا لگا جن کی وہاں اولاد ہوگی وہ بھی حرام کی اولاد ہے، کہیں نہ کہیں سے لے کر آئے، ان کی نسل تو خریدا ہوگی، ان کی نسل ختم ہو گئی۔ چنانچہ جب یہ تانا دیا گیا ولید کی طرف سے اور عاص بن وائل کی طرف سے، شیبہ اور عتبہ کی طرف سے، جو مشرکین مکہ کے سرداران تھے ان کی طرف سے تانے شروع ہو گئے، اور بہت تانے دینے کے بعد ایک مرتبہ 40 دن تک جب وحی نہ آئی تو اس کے بعد آپ سوچیں کہ اتنی پریشانی کی بات ہو گئی ہو۔ 40 دن کے بعد جب جبرائیل امین نازل ہوئے
تو یہ آیت لے کر کے نازل ہوئی. اس میں سب سے بڑی پیغمبر کی خوشی بتائی گئی کہ آپ خالی یہ دیکھیے کہ اللہ کتنا عظیم ہونے کے باوجود اللہ کی کوشش ہے کہ پیغمبر کو کسی طرح راضی کرے. ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ پیغمبر کو راضی کرنے کے پیچھے نہ پیغمبر اللہ کو راضی کرے. ایسی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آیت اتری ہے 40 دن کے بعد جو اتری. اے حبیب تم گھبراؤ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے حبیب تمہیں اللہ اتنا عطا کرے گا, اتنا عطیہ کرے گا, اتنا دے گا, اتنا دے گا, اتنا عطا کرے گا کہ جس کے لیے تم راضی ہو جاؤ گے تب تک عطا کرتا ہے. ایسا لگتا اللہ پیغمبر کو راضی کرنے کے پیچھے نہ رسول جو ہے اللہ کو راضی کرے. اتنی تاکید کے ساتھ اللہ نے آیت 40 دن کے بعد ایک مرتبہ جبرائیل امین آئے تو پیغمبر نے جبرائیل کو پکڑ لیا. کہا جبرائیل وہی تو نہیں جانے دے رہا ہے, تم بھی جو ہے ملنے کے لیے نہیں آئے, تم بھی زیارت کے لیے نہیں آئے, تمہیں جو ہے بے وفائی کر دی. جبرائیل امین نے ہاتھوں کو ڈالا, یا رسول اللہ میں کیا کروں, میں تو اللہ کا بندہ ہوں, میں تو حکم الہی کا پابند ہوں, جیسا اللہ کہے گا اسی طرح عمل کرنا پڑے گا. اللہ نے مجھے روک کے رکھا تھا صاف طور پر کہ جو ہے ابھی اس وقت جو ہے پیغمبر کی زیارت کے لیے, ورنہ حقیقت بات تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ جتنا مجھ سے ملاقات کرنا زیارت کرنے کے تڑپ رہے تھے, میں اس سے کئی ہزار گنا جو ہے تڑپ رہا تھا فرشتوں کے درمیان 7ویں آسمان میں. میری کیا حالت ہو گئی کہ مجھے جو ہے آپ کی زیارت سے محروم کر دیا. یہ تو میں کس دل سے وہ 7ویں آسمان میں رکا مجھے پتہ نہیں, میں کس طرح رکا ہوں وہاں پر, میری کیا حالت ہوئی اور میں کتنا تڑپ رہا تھا آپ کی زیارت کر. لیکن میں تو حکم الہی کا پابند ہوں, کیا کروں, حکم الہی تک ابھی جو ہے حبیب کے پاس نہیں جانا ہے, تو میں کیا کر سکتا ہوں. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام ان کو اتنی تکلیفیں پہنچی 40 دن میں کہ لوگ مسلسل آ کر کے تانے دے رہے. تو پیغمبر نے جب جو اتنے تانے سنے, اتنی برائیاں سنی, اتنے الزامات سنے, تو پروردگار نے ان کے دل کو آرام بخشنے کے لیے کہ اے حبیب گھبراؤ نہیں, ہم تمہیں وہ عطا کریں گے, اتنا عطا کریں گے, اتنا عطا کریں گے کہ تم خوش ہو جاؤ. یہاں پر علامہ طالب جوہری صاحب کے ایک نقطہ سنیں, وقت بھی جو ہے قریب آ گئے. وہ علامہ طالب جوہری صاحب کا نقطہ کسی اور کے ذریعے سے نقل کرنا کہ علامہ طالب جوہری صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ عطا سے عطا, جسے عطیہ بھی عطا ہے. ایک عین توئیں یہ عطا, ایک ہے عطا الف تے یہ دو لفظ عطا دونوں آتا ہے. ایک عین والا آتا ہے, عین و توئیں والا, اور ایک آتا ہے الف و تے والا. دونوں کے معنی ایک جیسے ہے لیکن جو ہے دونوں میں تھوڑا فرق ہے. وہ عطا آتیناک سبعا من المثانی, اے حبیب ہم نے تمہیں 7 تکرار والی چیزیں دی ہیں. الحمد والقرآن العظیم, و قرآن عظیم ہے. یہ عطا ہے آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. تو دوسری طرف وہ سورہ ہجر میں ارشاد, تو دوسری طرف جو ہے ارشاد فرمائے ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے, اتنا عطیہ دیں گے کہ تم خوش ہو جاؤ. اور اس کی مصداق جو ہے انا اعطیناک الکوثر, کہ ہم نے اے حبیب تمہیں کوثر عطا کی, یعنی فاطمہ کو عطا کیا. فاطمہ کا عطا کرنا وہ ہے جس سے تم راضی ہو جاؤ. وہ ساری جو رحمتیں برداشت کی تھی پیغمبر, اس رحمتوں کے مقابل میں اللہ کی طرف سے یہ تحفہ پا رہے شہزادی فاطمہ کے. اتنا بڑا تحفہ تھا کہ پیغمبر اس پر راضی ہو گئے. جب اتنے تانے ملے اس کے باوجود جب شہزادی ملی اس پر راضی ہو. لیکن کیا سننے کا ہے یہ کہ جناب
علامہ طالب جوہری صاحب کہتے ہیں کہ عطا اور عطا میں فرق ہے. عطا وہ ہوتا ہے یہ والا عطا وہ ہوا کرتا ہے کہ جہاں پر کوئی آدمی کام انجام دے اس کی اجرت دی جائے, اس کا صلہ دیا جائے, اس کے عوض دیا جائے, تو اس کو کہتے ہیں عطا. اور اگر جو ہے عطا ہے کہ اعطیناک الکوثر میں جس طرح سوف یعطیک فترضی, یہاں پر بھی عطا یعطی ہے, وہ جو ہے عین توئی والا, عین توئی یہ والا جو عین حلق سے نکلتا ہے, توئی ذرا دانتوں کو ذرا دبا کے نکالا کرتے ہیں, وہ اگر عطیہ والا ہے اسی سے عطیہ بھی بنا. اگر یہ ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنا تم کام کرو اس سے ہم بڑھا کے کئی گنا جو ہے بڑھا کر کے دیں گے. یہ ہوتا ہے عطیہ, یہ ہوتا ہے اعطیناک الکوثر. ابھی تم نے جو زحمت برداشت کی اس کے مقابل میں ہم وہ تحفہ فاطمہ کے نام پر دے رہے ہیں. تمہاری تمام تکلیفوں میں تم نے جو تکلیفیں برداشت کی اس سے کئی گنا زیادہ جو تمہیں تحفہ بڑا ہے فاطمہ کی شکل میں دیا جائے تاکہ تم راضی ہو. یہ تحفہ اتنا عظیم تحفہ پروردگار عالم نے فاطمہ کی شکل میں دیا. یہ علامہ طالب جوہری صاحب نے نقطہ تھا جو آپ نے بتایا تھا. لیکن انا اعطیناک الکوثر پر آخری جو ہے نماز ہے اس میں یہ نقطہ بھی سن, انا اعطیناک الکوثر, کوثر کا معنی فاطمہ زہرا کے علاوہ باقی جو ہے امت اسلامیہ نے معنی کیا, کبھی خیر کثیر معنی کیا, کبھی جو ہے وہ جنت کی نہر کا نام رکھا, کبھی جو ہے خیر کثیر کہا, کبھی جو ہے وہ روحانیت کثیر جو ہے کہا. یہ مختلف معنی جو کیے کوثر کے, ان سارے معنی میں اگر فاطمہ کی جگہ پر کوئی بھی معنی کرے تو تیسری آیت کے ساتھ ربط ہی ختم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کوثر کا مطلب سوائے فاطمہ کے اور کچھ نکلتا ہی کیونکہ ربط ہی نہیں رہتا, ربط ہی بیکار. تیسری تین ہی آیتیں انا اعطیناک میں سورہ کوثر میں, اور تینوں آیتوں کے اندر جو ہے ربط ختم ہو جائے گا. اگر جو ہے وہ ربط ختم ہو جائے گا فاطمہ کے علاوہ کوثر کا کوئی اور معنی نہ کیا جائے. اس لیے تیسری آیت تو فرمائے کہ دشمن کہہ رہا ہے کہ تمہاری نسل ختم ہو جانے والی ہے, تو اس کو خدا کو جواب دینا کہ نہیں, نسل باقی رہنے والی, اور نسل باقی رہنے کا مطلب ہے فاطمہ کا باقی رہنا. اسے فاطمہ کے علاوہ کوئی معنی کریں گے خیر کثیر سے کیا واسطہ ہے نسل ختم ہونے, یا جنت کی نہر کا کیا واسطہ ہے جو ہے وہ دشمن کی نسل ختم ہو جائے, اور جو ہے روحانیت کثیر ہونے کا کیا مطلب ہے اس کا جو ہے جب تک کہ فاطمہ کا معنی نہیں لیں گے تب تک دشمن ابتر ہوگا. اس کا معنی جو ہے اس کا جواب نہیں, اس میں ربط ہی ختم ہو کر گیا. اس لیے انا اعطیناک الکوثر کا مطلب کوثر کا مطلب سوائے فاطمہ کے کوئی معنی نہیں لیا جا سکتا. اور اس سے بھی عظمت فاطمہ پتہ چل رہی ہے کہ کیسی عظمتوں کی مالک تھی کہ اللہ نے ہمیں یہ تحفہ آج کے دن نصیب فرمایا. پروردگار عالم ہم سب کو شہزادی فاطمہ کے صدقے میں ہماری جسمانی روحانی ساری بیماریوں کو دور فرمایا, دنیاوی آخرت کی ساری حاجتوں کو پورا فرمایا. اللہ ہمیں شہزادی فاطمہ کا وسیلہ عطا فرمایا, شفاعت نصیب فرمایا. بی بی کی شفاعت کے ہم سب عزادار محتاج ہیں. پروردگار عالم ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم میں وہ صلاحیت برقرار رہے کہ فاطمہ کی شفاعت ہم کو شامل ہو سکے. کیونکہ ہر آدمی جو ادعا کرتا ہے کہ ہم فاطمہ کے حسین کے عزادار ہیں اس کو نہیں دے رہے گا. وہ معیار فاطمہ چاہیے شفاعت کا, اس شفاعت کے معیار پر اللہ نے برقرار ہے. پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما, آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. نسلاً بعد نسل میں سے اولاد عطا فرما جو روز قیامت تک کے ہوں. زمانہ علیہ السلام کی درجے سے قائل قرار. پروردگار حوزات علمیہ کی حفاظت فرما, مراجع دام کی حفاظت فرما, انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما. سب کو بھی امام زمانہ علیہ السلام و سچا سپاہی قرار دے, ان کے آوان و انصار میں شامل کر
نكتب عن شهادة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما